کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے، یہ آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نیٹ کرنے کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانے کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت روحانی ترقی کا وقت ہے، یہ وقت خوشیاں کمانے کا وقت ہے، اور یہ وقت خاص طور کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کا وقت ہے۔ یہ وقت اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کا وقت ہے، یہ وقت کچھ کار گزرنے کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گے، ساری زندگی کے دکھ دور ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ویسٹ مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں دعا کی قبولیت کی ساتھ کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ، یہ بار بار میں اپنے چینل کے اوپر بھی اس کو کرتا ہوں، دیگر چینلز کے اوپر بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک میرے دل کے انتہائی قریب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ ویڈیو ایسی ہو جو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اس ویڈیو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس میں میرا ذاتی مفاد بھی شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا جو ہے وہ ایک آخرت کا خزانہ ثابت ہوگا۔ میں نے بھی جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے بھی جا کے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر اللہ نے پوچھا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا تم کیا کر کے آئے ہو، تو میں کم از کم اس کو کہوں گا کہ مالک میں نے کوشش کی ہے بندوں کو تیرے قریب کرنے کی۔ یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ جو ہے یہ بیسیکلی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہورائزن کی انرجیز آپ کے اندر، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے، آپ سے ایموشن سے، آپ کی پرسنالٹی سے مل کے آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ دعا قبول صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب اندر سے آپ پیور ہوتے ہیں۔ دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب آپ خالق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خالق سے جڑنے کا جو ماحول ہے، کیونکہ کائنات میں دو انرجیز ہمیشہ سے ٹریول کر رہی ہیں، پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی۔ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا یہی جو ہے امتزاج، یہی بیلنس جو ہے یہ کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ تو کبھی کبھی پازیٹیو انرجیز جو ہیں وہ انتہائی پیک کے اوپر ہوتی ہیں، اور ہر مہینے میں چند گھنٹوں کے لیے یہ انتہائی پیک کے اوپر ہوتی ہیں، اور وہ وقت بڑا خاص ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو اگر اللہ کے قریب کرنا چاہیں تو بہت جلدی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی یہ سات کا وقت کیا ہے۔ تو جولائی 2025 میں یہ جو سات کا وقت ہے وہ بنتا ہے 27 جولائی بروز اتوار، اور اس سات کا جو ہے وہ دورانیہ کیا ہے، تو اس کی بات میں جو بات کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میں +500 GMT کے مطابق، یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چونکہ انرجی گلوبلی ایک ہی وقت میں بیہیو کر رہی ہوتی ہے، تو جتنے بھی ٹائم زونز کے لوگ ہیں +50 GMT کے علاوہ، ان کو اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اب اس کا ٹائم کیا بنتا ہے؟ 27 جولائی بروز اتوار، اس کا جو ٹائم بنتا ہے وہ جیسے ہی اتوار شروع ہوگی، یعنی 0019 اتوار شروع ہوگی، تو جو ٹائم شروع ہوگا 00 تو اس میں 19 منٹ کے بعد 0019 آورز یعنی 12:19 AM سے اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا، اور یہ 6:12 AM یعنی 6:12 6:12 آورز کے اوپر جا کے ختم ہو جائے گا۔ 5 گھنٹے 53 منٹ یعنی تقریباً 6 گھنٹے کا ٹائم، اٹس اے ویری لانگ ٹائم، اور 353 منٹ کا ٹائم۔ اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا، اور خاص طور پہ یہ سات اتنی مضبوط سات بن رہی ہے، اتنی شاندار سات بن رہی ہے کہ اس کی انرجی جو ہے وہ ان میچڈ ہے۔ مطلب میں نے بڑے لمبے عرصے سے سات کو دیکھتا آ رہا ہوں، بہت بڑی بڑی سات بھی گزری ہیں، جیسے محرم کی سات بڑی مضبوط سات تھی، اس سے پچھلے کچھ مہینوں میں یہ سات بہت مضبوط تھی، پچھلے سال میں یہ سات کچھ ایسی ساتیں تھیں جو انتہائی پاورفل تھیں۔ ان انتہائی پاورفل ساتوں میں سے ایک سات یہ بننے جا رہی ہے، محرم کا اینڈ ہے۔ اور پھر اس میں جو اہم ترین چیز میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سات کی انرجی ہے یہ کسی بھی جو ہے وہ سورت کی، قرآن پاک کی ایک سورت کے ساتھ میچ ضرور کر جاتی ہے، اور اس بار یہ جس سورت کے ساتھ میچ کر رہی ہے، اس سورت کے ساتھ یہ سات بڑے لمبے عرصے بعد، سال 1.5 سال بعد میچ کر رہی ہے۔ اور خاص طور پہ وہ ساری صورتیں قرآن پاک کی جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ انتہائی پاورفل ہوتی ہیں، خاص طور پہ انرجیز کے حوالے سے۔
تو انرجیز کے حوالے سے یہ صورت جو ہے وہ سورہ صاد جیسے حرف سواد ہے اسی طرح سورہ صاد سے یہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورہ صاد کی انرجی ایسی شاندار ہے، ایسی کمال ہے، ایسی اٹ موسٹ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے، یہ آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نٹ کرنے کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانے کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ وقت روحانی ترقی کا وقت ہے، یہ وقت خوشیاں کمانے کا وقت ہے، اور یہ وقت خاص طور کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کا وقت ہے، یہ وقت اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کا وقت ہے، یہ وقت کچھ کار گزرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گے، ساری زندگی کا دکھ دور ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی ساتھ ہے، اس کو ویسٹ مت کیجیے گا۔ اب اس ساتھ میں کرنا کیا ہے؟ تو میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہم جب ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، نمبرز کی، ایگزیکیوشنز کی، انرجیز کی، تو پھر اس کے مطابق ہم ایک سیٹ پیٹرن پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں۔ اب فرض کیا کہ کچھ شخص ہے جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، ویسے تو چاہیے کہ ہر بندے کو قرآن پاک آئے، قرآن پاک جو ہے وہ صرف طاق میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک رہنمائی کی کتاب ہے، جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک تو یہ جو ہے وہ آپ کو سوائے مطلب یہ کہ ایک مقدس چیز کے اور تو کچھ نہیں ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم وہ درود پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، تو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، تو طریقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالکل شکرانے کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ 2 نفل نماز شکرانہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اس بات کا شکرانہ کہ اس نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں اجازت دی کہ ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے سکیں، ان سے شفاعت طلب کر سکیں، ان کے دین کے ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کر سکیں۔ اور جب آپ نے شکرانے کی نماز پڑھنی، اسی وفاداری کی، تو پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل مطہر کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جتنی محبت، پیار اور خلوص کے ساتھ ہو سکتا ہے، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد پھر سورہ صاد ایک مرتبہ صرف تلاوت کرنی ہے، سورہ صاد کی ایک بار تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اور درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود کیا؟ فرمایا، مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو، ایسا درود مجھ پہ مت بھیجا کرو۔ تو درود ضرور پڑھیے، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل مطہر کی دونوں کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد جب درود مکمل کر لیں یہ تسبیح، تو اس کے بعد سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، سورہ لیل 9 مرتبہ، سورہ حشر 1 مرتبہ، پھر سورہ لیل 9 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، اور پھر درود پاک کم از کم ایک تسبیح، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت، اور صلاۃ الحاجت کے بعد دعا۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی بھی شخص کو بلا تفریق مسلک مذہب دے سکتا ہے، اور یہ دعا ایک ایسا جو ہے وہ تحفہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کو دے سکتا ہے۔ دعا ضرور کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں، ان کے لیے بھی کریں جو آپ کے پیارے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کریں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کریں جو آپ سے محبت نہیں کرتے، ان کے لیے بھی کریں جن کا آپ سے تعلق ہے، اور ان کے لیے بھی کریں جن کا آپ کے تعلق نہیں ہے۔ اپنے لیے تو سب کوئی دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے لیے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اور جتنے بھی دوست ہیں ان سب کے لیے آپ ضرور دعا کریں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ جتنی دعا کر سکتے ہیں اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ خیر ہوگی، بھلا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور ناظرین، آپ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، لیکن یہ ویڈیو میں اسپیشلی آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو ضرور شیئر کریں، اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسی لیے میں تقریباً ہر چینل کے اوپر ہر مہینے دعا کی قبولیت کے ساتھ ضرور کرتا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔